بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شالمار ریڈیو لاس اینجلس سے عصر الاسلام کا سلام۔ بے حد مبارک ہیں وہ تمام سامعین جو گزشتہ 9 ماہ سے ہر ہفتے کے دن مجھ سے قرآن کریم کی آئیڈیالوجی کے بارے میں ایک چھوٹی سی تقریر سنتے ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں، مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اپنی ای میلز کے ذریعے سے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ میرے ان خطابات کے گزشتہ سیگمنٹس قائداعظم.com یا shalimar.radio.com دونوں ہی پہ سنے جا سکتے ہیں۔ قرآن قوموں کے عروج اور زوال کی داستان بیان کرتا ہے، وہ قوموں کا قصہ بیان کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ۔ جو کچھ بیان کیا ہے اس میں حقیقت تک پہنچنے کے لیے بڑی گہری نشانیاں ہیں۔ آیت کا لفظ بھی قرآن میں بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ یہ علامات ہوتی ہیں جن سے آدمی نتائج اخذ کرتا ہے، جیسا کسی صحرا میں آپ جا رہے ہوں، دور دور تک پانی نظر نہ آتا ہو، کہیں کسی جگہ کوئی پرندہ، کوئی کبوتر، کوا اڑتا ہوا نظر آ جائے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کہیں پانی ہوگا۔ یہ جو اس طرح کہیں زندہ پرندہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، عربی زبان میں اس کو آیت کہتے ہیں۔ پانی کے ملنے کی نشانی ایک ایسی چیز ہے جس کا بظاہر پانی سے تعلق نہیں ہے۔ اس بات پہ غور کیجئے۔ دور سے اگر آپ کو کہیں دھواں نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے آگ ہے، اور اگر آگ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی انسان ہوگا، کیونکہ حیوانات تو آگ جلا ہی نہیں سکتے۔ حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو آیات ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ غور اور فکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ عربی زبان میں آیت کہتے ہی نشانی کو ہیں، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ ان علامات سے نتائج تک پہنچنے کے لیے جس غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتی۔ قرآن تاریخی شواہد بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں قوم کے ہاں معاشی نظام ایسا تھا کہ رزق کے سرچشموں کے اوپر بڑے بڑے صاحب اقتدار نے اپنی ذاتی ملکیت بنا رکھی تھی۔ غریبوں کی بھیڑیں بھوک پیاس سے مر جاتی تھیں، ان کو بار بار سمجھایا گیا، بار بار کہا گیا کہ بابا یہ جو اس قسم کی طبقاتی کشمکش ہے، اس قسم کا جو امتیاز ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہوا کرتا ہے۔ اس نے قوم لوط کا قصہ بتایا کہ جو قوم عورتوں اور مردوں کو سیگریگیٹ کرتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن ابراہیم کی قوم کا قصہ سناتا ہے کہ جو قوم سپرسٹیشس ریچولز اور سپرسٹیشس بلیفز رکھتی ہے وہ قوم ترقی نہیں کرتی، تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ قوم نوح کا ذکر کرتا ہے جہاں وہی طبقاتی کشمکش ہے۔ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ اے نوح تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم کمی کمینوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ مساوات کر لیں۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ نوح کو تانا دیتے ہیں کہ تیرے ساتھ تو چند ارذلون کمی کمین قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کمی کمین سرمایہ داروں کا گھڑا ہوا ایک لفظ ہے۔ ہر محنت کش مزدور کو یہ لوگ اس لفظ سے، جو ہاتھوں سے کام کرتا تھا، یہ اس کو کمی کہتے تھے۔ یہ محض رواج کے طور پہ ہی نہیں، گورنمنٹ کے کاغذوں میں یہ جو ہمارے ہاں مردم شماری ہوتی ہے ان کے کاغذات میں یہ کالمز بنائے جاتے ہیں، اور یہ جو دھوبی، نائی، جلاہا، کمہار، موچی، یہ اور امام مسجد بھی، یہ سب کمی کے خانے میں لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ جو دوسروں کی کمائیوں پر عیش کرتے ہیں وہ اشراف کہلاتے ہیں۔ عزیزان من، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ نہیں ہے، یہ آپ کے قصے ہیں۔ قرآن آپ کے دور کی بات کر رہا ہے، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے آج کے پاکستان اور ہندوستان کی باتیں ہیں۔ ایک بڑا صاحب
چارپائی بچھا کے درخت کے نیچے لیٹا ہوتا ہے اور باقی لوگ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد ہے وہ منظر جب آپ کسی بڑے افسر کو ملنے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سامنے ایک کرسی خالی ہوتی ہے، آپ جرأت نہیں کرتے کہ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ کی ذات کا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کمی کمین ہے یا انسان ہے، پھر آپ کو وہ یا کرسی آفر کرتا ہے یا کھڑے کھڑے فارغ کر دیتا ہے۔ قرآن آیا تو اس نے ایک نعرہ لگایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر بنی آدم یکساں طور پر واجب التکریم ہے۔ یہ نعرہ مذہب کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ دین کا نعرہ ہے۔ مذہب کے نعرے تو یہ ہیں، جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کا کہنا مانو، بڑوں کی تعظیم کرو، ہمسائے کا خیال رکھو، زنا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ عالمگیر سچائیاں تو دنیا کے تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں، بالکل صحیح کہا تھا۔ دنیا کے تمام مذاہب، اور آپ بھی جانتے ہیں اور یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ تمام ریلیجنز جو ہیں وہ اچھی باتیں ہی تو بتاتے ہیں۔ اور صرف ریلیجنز ہی پہ کیا موقوف، وہ لوگ جو کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی ان اصولوں کو مانتے ہیں۔ عزیزان من، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، بلکہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے رہبروں رہنماؤں کا ایک سلسلہ جاری رہا ہے جو ہمیشہ انسانوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ دین کی تعلیم، خواہ وہ بھگوان کرشن کا نام ہو یا کسی اور ہستی کا نام ہو یا مہاتما بدھ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کا نام نہیں آیا، لیکن قرآن ذکر کرتا ہے اس بات کا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی دین کی قیام کے لیے مختلف ادوار میں پیغمبر آتے رہے ہیں، یہی پیغام دیتے رہے ہیں کہ دین قائم کرو۔ یہ دین کیا چیز ہے؟ دین اس نظام حکومت کا نام ہے جس میں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ وہ نظام حکومت ہوتا ہے جس میں حکومت کی کرسی پہ انسان نہیں بیٹھتے، اللہ کا قانون بیٹھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے قانون کی حاکمیت کا نام دین ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان جب یہ نظام قائم کرتے ہیں تو ان کی دنیا کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جتنی معاشرتی طبقاتی کشمکش ہے، جتنا فساد ہے، وہ ایک اکنامک مسئلہ ہے، ایک اکنامک شرارت ہے جس کے پیچھے انسان کی سیلفشنس ہے۔ آدمی واحد جانور ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے بعد باقی ماندہ روٹی اپنے پیٹ کے ارد گرد باندھ لیتا ہے، دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتا۔ قرآن آیا تو اس نے یہ بتایا کہ دیکھو شرف انسانی یہ ہے کہ جو کچھ جتنا کچھ تمہاری ضرورت کا ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ ان لوگوں کو دے دو جن کی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں۔ قرآن نے انسانوں کو شرف انسانی عطا کیا۔ اس نے بتایا کہ دیکھو اس ساری کائنات میں ایک قانون رائج ہے، وہی قانون جس کے تحت پانی ہمیشہ اونچائی سے نچائی کی جانب جاتا ہے، پانی ہمیشہ فراز سے نشیب کی جانب بہتا ہے۔ دیکھتے ہو اس قانون میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پانی نچائی سے اونچائی کی طرف بہنا شروع کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قرآن نے بتایا دیکھو ہر شے ایک قانون کے مطابق ہو رہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آواز نے، اس تعلیم نے اتنی طاقت، اتنا کانفیڈنس انسان کو عطا کیا کہ ہر شے جب ایک قانون کے مطابق ہو رہی ہے تو یہ جو مذہب کا ڈھونگ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ منہ سے ایسی ایسی آوازیں نکالو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو، اتنی مرتبہ وہ کرو تو یہ قانون بدل جاتا ہے۔
مذہب کے ان ٹھیکیداروں نے عجیب عجیب بت گھڑ رکھے ہیں، انسانوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ وہ انسان جو مر چکے ہیں ان کے بارے میں کسی کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، کسی کو خدا کا ایجنٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، خاص لوگ ہیں، اس کے مقربین ہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بیٹھتا ہے تو ان کی سنتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی افسر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس چند چپڑاسی آتے ہیں جو اندر کی بات جانتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر کی بات جانتے ہیں، یہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھو ان بتوں کے خالق جو ہیں یہ ان کے پیٹ کا دھندا ہے، یہ تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ ان کے پیٹوں کا دھندا ہے۔ کل هو اللہ احد، تو لوگوں سے کہہ اللہ وہ ہے جس کا ایک قانون ہے، میں تو اسی ایک قانون والے خدا کو مانتا ہوں، اور احد ایک قانون، رزق کی تقسیم بھی اسی کے قانون کے مطابق ہوگی۔ قرآن جن انبیاء کا ذکر کرتا ہے، جن انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرتا ہے، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے دور کے مذاہب کو باطل کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی، جس کو چیلنج کیا، اور انسانوں کے بیچ میں یہ جو امیر اور غریب کی دیواریں تھیں ان کو ختم کیا اور انسانوں میں انسانی مساوات قائم کی۔ انسانی مساوات کے نظام کا نام دین ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے اس قانون اور اس قانون کے اوپر جو مبنی نظام ہے اس کے قیام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہوتا ہے۔ وہ مذہب جو انسان بناتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ امیر جو ہیں ہمیشہ ایک سامری جادوگر کو چن لیتے ہیں، اس کو کالا جبہ پہنا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو مختلف ثواب کے چکر سناتا رہتا ہے، 33 دفعہ یہ پڑھو، 32 دفعہ یہ پڑھو، اور پھر دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں، تمہیں آخرت میں تمہارے سروں پہ تاج پہنائے جائیں گے۔ قرآن نے بتایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان ان کو ان کے ریچولز، ان کے سپرسٹیشس ریچولز، ان کے اعمال، ان کی نمازیں، ان کو بڑا، ان کی پوجا پاٹ، اس کو بڑا حسین بنا کر دکھاتا ہے۔ یہ اس کو بہت مانتے ہیں۔ زین لہم الشیطان، یہ ماننے لگ جاتے ہیں ان باتوں کو، اس لیے کہ یہ دیکھنے میں بے حد حسین لگتے ہیں یہ ریچولز۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، یہ ریچولز دیواریں بن جاتی ہیں، رکاوٹیں بن جاتی ہیں اللہ کے نظام کے قیام کے راستے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، ٹیمپلز بھی بناتے تھے، ان کا ذکر ہے قرآن میں، جس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا۔ مسجدیں بناتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ سب قبل از اسلام کی چیزیں ہیں۔ قرآن آیا تو قرآن نے کہا آؤ اقیم الصلاۃ کریں، اس نظام کو قائم کریں جس نظام کے تحت رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بار بار ذکر ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ہر نبی نے یہی کہا ہے اقیم الصلاۃ، اور یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں منسوب، ہر نبی نے یہ نعرہ لگایا اقیم الصلاۃ، آؤ اس نظام کو ایک زندہ نظام کی حیثیت سے قائم کریں۔ جب یہ نظام قائم ہوگا تو تم دیکھو گے یہ جو تم پوجا پاٹ کرتے ہو، خدا کو مانتے ہو نا، تو آؤ عملی طور پر اس کو کر کے دکھائیں، آؤ اس نظام کو زندہ نظام کی حیثیت سے کھڑا کر کے دکھائیں۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بار بار کسی چیز کے قائم کرنے کا ذکر ہے۔ یہ جو ہمارے لوگ نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، ان میں سے کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں قائم کر کے آ رہا ہوں؟ وہاں تو حکم کسی چیز کے قائم کرنے کا ہے نا، سب آ کے کہتے ہیں جی میں نماز پڑھ آیا ہوں، تو وہاں تو حکم عزیزان من کسی چیز کے قائم کرنے کا ہے۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو۔ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی آ کے کہہ گیا ہو جی میں قائم کر کے آ رہا ہوں؟ یہ ایک نظام ہے جس کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور اقبال کے الفاظ میں
عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. یہ چالاک انسان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ پوجا پاٹ تک بات رکھو، اس سے آگے بات نہ جائے. چنانچہ یہ لوگ اس پوجا پاٹ کے نظام کو، نمازوں کے نظام کو، اس کا اتنا پرچار کرتے ہیں کہ لوگ اسی کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں. گیا وہ دور، وہ زمانہ چلا گیا جس دور میں انسان مذہب سے بے وقوف بنا کرتا تھا. دنیا اب جاگ گئی ہے، اور جاگ ہی کیا گئی ہے. جو سب سے عظیم چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا ہے. وہ دیکھنا اور میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان بچے تو پڑھ ہی رہے ہیں. پاکستان میں نوجوان، کیونکہ مجھے جس انداز سے جو ای میلز آتی ہیں اور جس انداز سے انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہو، تمام دنیا کے مسلمان قرآن کی جانب آ رہے ہیں، قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ کل میں دیکھ رہا تھا کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ ایک بچے نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ بتائیں قرآن میں نماز کا کہاں ذکر ہے کہ اس طرح سے پڑھو، اور اس کے بعد میں نے دیکھا مولوی صاحب بغلیں جھانکنے لگ گئے. یہ داستان بیان کرنے کی نہیں ہے کہ کس دور میں کیسے ہمارے ہاں کی یہ نماز وضع ہوئی اور کیسے یہ ہمارے دین کے اندر گھسی اور کیسے یہ چینج آیا اور اسلام ایک دین سے مذہب کیسے بدلا. یہ تو آپ بھی جانتے ہو اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ نتیجے جو اسلام نے بحیثیت ایک دین کے پیدا کیے تھے، وہ انقلاب جو اسلام لے کے آیا تھا، وہ اب کہیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس دین نے جو نظام قائم کیا تھا، جیسے ایک گاڑی کسی مومنٹم کے ساتھ چلتی جاتی ہے، کچھ سال تک یہ گاڑی چلتی رہی، پھر اس کے بعد ایسا تنزل آیا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے پاکستان، اور یہ اگست کا مہینہ ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بے حد خوشی ہوتی ہے، پچھلے 63 سالوں میں پاکستان نے بے پناہ ترقی کی ہے اس راستے میں. نوجوان جو تھے انہوں نے آہستہ آہستہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ medieval mysticism has consumed the best minds of Islam. اب نوجوان جو ہے آہستہ آہستہ اس چنگل سے نکل رہا ہے، میڈیول مسٹسزم کے چنگل سے، پوجا پاٹ کے چنگل سے. وہ جو ثواب کے چکروں میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یوں کرو اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. دنیا ایک نئی زبان بول رہی ہے، دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی ہے. یہ چینج آیا ہے پاکستان میں. تو اب وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. بے حد مبارک کے لائق ہیں ریڈیو شالمار کے یہ لوگ جو قرآن کریم کی اس تعلیم کو عام کرتے ہیں، اس لیے کہ زمانے کے شیاطین آج بھی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کیا ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، کہ یہ پیغمبر کا دین جو ہے وہ کسی طرح سے دنیا کے سامنے نہ آئے. چنانچہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان کو ذکر و فکر مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں سے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ جو آپ دیکھتے ہو آئے دن خبر آتی ہے فلاں شہر میں ایک اور اسلامک سینٹر بن گیا، فلاں شہر میں ایک اور اسلامک سینٹر بن گیا. یہ جیو ٹی وی اور یہ اتنے اور بے شمار چینلز جو چل رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اس پروپیگنڈے کی خاطر ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسلمان کو سلائے رکھو، تاکہ یہ وہ نظام، دین کا نظام، رزق کی مساوی تقسیم کا نظام، وہ نظام جس کے قیام کے لیے انہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا، خبردار ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہ بھی اس تک جائے. لیکن یہ نظام تو قائم ہو کے رہنا ہے، اس لیے کہ انسانیت کے پاس اور چارہ کار کوئی نہیں ہے. عزیزان من، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی تعلیم دیتے تھے. یہ اتنی باتیں تو مذہب کہتا ہے، جھوٹ نہ بولو. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی شخص نے سڑک پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگو جھوٹ نہ بولو، تو دوسروں نے اٹھ کے کہا کہ اوئے میں تیرے دانت توڑ دوں گا، خبردار جو ایسا کہا؟ یا کوئی اٹھ کے کہتا کہ اوئے تجھے آگ میں ڈال دوں گا، خبردار جو ایسا کہا؟ یا کوئی کہتا ہے خبردار ایسا نہیں کہنا، ہمارے ملک سے نکل جاؤ؟ نبی اکرم ایسی باتیں جو بتاتے تھے،
جن کی وجہ سے ان کو ملک سے نکلنا پڑا، اپنے گھر سے نکلنا پڑا، وہ یہ دین کی تعلیم تھی. یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں مذہب کی باتیں، ان پہ کوئی کسی کو پتھر نہیں مارتا. سب کہتے ہیں بابا اچھا سن لیا. یہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو بن باس یعنی دیس نکالا، اور وہ بھی اس انداز میں، کس طرح سے اذیتیں، کس طرح سے تکلیفیں. اس لیے کہ مذہب وہ چیز ہے جس کے خلاف جب انسان نے آواز اٹھائی ہے، مذہب کے یہ بدماش اٹھتے ہیں اور یہ ایسے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں. اس کے بعد لوگ حق کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. قرآن ان تمام باتوں کو بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو جتنے بھی حق کے یہ لوگ آئے جو انسان کو حقوق دلانا چاہتے تھے، سچائیاں بتاتے تھے، وہ تمام لوگ جو تھے مذہب کے درندوں نے انہیں پاگل کہا، انہیں دیوانہ کہا اور کہا کہ ان کے پیچھے پاگل لگا دو، ان کو پاگل پاگل کہا کرو. اس وجہ سے کہ وہ چاہتے نہیں تھے سرمایہ دار کہ یہ آواز پھیلے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. پاکستان کے خلاف ایسی گھنونی سازش ہے کہ ہر چینل کے اوپر آپ دیکھو گے یہ داڑھیوں والے لوگ آئے ہوئے ہیں اور مختلف مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ پروگرام چلتا ہے، اس کے بعد اگلا پروگرام ایک حسین لڑکی جو ہے بات کر رہے، اس کے بعد امانت علی کی 2 غزلیں سناتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور. اس انداز سے یہ شوگر کوٹڈ پلان چل رہی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ مسلمان کو بتایا جائے کہ مذہب جو ہے وہ تو ایک بڑی کمپلیکس چیز ہے، یہ گورکھ دھندا ہے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. بس اصل چیز یہ اپنی زندگی کو سکون میں ڈالو اور جا کر نمازیں پڑھا کرو، پوجا پاٹ کیا کرو. اور مسلمان جو ہے وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے. اتنی سی بات ہے. قرآن جو ہے وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے. قرآن سے اس کو ایسے دور کیا گیا ہے. ہاں، روایتیں، قصے، کہانیاں، معجزے، کرامات اور پھر بزرگوں کے ایسے ایسے قصے سنائے جاتے ہیں. لوگ جو ہیں غور سے سنتے ہیں کہ یہ سنانے والے کیسے ہیں، اور میرے جیسے لوگ بیٹھ کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کون سے چینلز ہیں جو ان کو پرمٹ کر رہے ہیں کہ یہ سنائیں یہ باتیں. یہ سب کچھ عزیزان من اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اسی اسلام کی جانب راغب کیا جائے جہاں آپ 4 فرض، 4 سنت، 2 وتر، 3 وتر، اس کے بعد اتنے موقدہ، اتنے غیر موقدہ آپ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد 2 اور نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے گھر آ جائیں کہ دیکھو جی میں صلات کر کے آ گیا، اللہ کا حکم تھا نا. دیکھیے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو قرآن کی وہ آیت سنائی تھی کہ کیسے ان لوگوں نے مسجد بنائی پوجا پاٹ کے لیے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ نبی اکرم نے اس مسجد کو مسمار کروا دیا تھا. پوجا پاٹ کی اس مسجد جس کے بارے میں قرآن نے آگے نبی اکرم سے کہا لا تقم فیہ ابدا، اس کے اندر تو کبھی پیر بھی مت رکھنا. انسانوں کو قرآن نے حکم دیا ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، پرہیز کرو ان سپرسٹیشس ریچول سے. یہ جو آپ کو تقوی لفظ سناتے ہیں، تقوی، متقی کہتے تھے ان لوگوں کو جو دور رہتے تھے، نفرت کرتے تھے سپرسٹیشس ریچول سے، ان کو پوجا پاٹ یہ اچھی نہیں لگتی تھی. یہ ہیں متقی لوگ. اور قرآن نے جب تقوی استعمال کیا لفظ، آگے دیکھیں مسجد کے بارے میں کیا کہا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى. مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی اساس تقوی پہ ہو، یہ ہوتی ہے مسجد. اور وہ مسجد جس کی اساس تقوی پہ نہیں ہوتی، سپرسٹیشس بلیفز یا ریچول پہ ہوتی ہے، قرآن اگلی آیت میں بتاتا ہے بنیانہ علی شفا جرف ہار. یہ تو ایک ایسی عمارت ہے جو دریا کے کسی ایسے کنارے پہ بنائی جائے جس کی مٹی گر گر کر دریا کے اندر بہ رہی ہو، جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، جو کبھی استوار ہی نہ ہو سکتی. A building that is built on the brink
of a crumbling precipice. فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. یہ وہ عمارت ہوتی ہے جو اپنے مکینوں کو جہنم کی آگ میں لے جاتی ہے، پاورٹی کی آگ میں، مزری کی آگ میں. میں نے آپ سے اس پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ آیات ہیں، ان کے معنی بہت گہرے ہیں، یہ اشارے ہیں، یہ بتاتے ہیں قوموں کے عروج اور زوال کی داستان. یہ پوجا پاٹ کرتی کیا ہے؟ یہ آج کے دور کے ماہرین نفسیات سے پوچھئے، اور اس کے بعد میں آپ کو قرآن کی اگلی آیت سناؤں گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے کہ یہ پوجا پاٹ کرتی کیا ہے. آپ نے دیکھے ہیں میجیکل بلیفز والے لوگ نا، وہ جو جوا کھیلنے جاتے ہیں وہ بھی میجیکل بلیفز ہی رکھتے ہیں. ان جواریوں کی صورتیں آپ دیکھیں، ان عام انسانوں جیسی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے، ان کے دلوں میں یہ میجیکل تصور ہوتا ہے کہ خدا ان کا نمبر لگا دے گا کس چیز کے صلے میں، چونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی خاص چیز کی ہوئی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. جوئے کی میز پہ بیٹھے ہوئے جواریوں کو دیکھو، وہ کتنے ایک دوسرے کے دوست لگتے ہیں، لیکن سب اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں میں جیت جاؤں، یہ نہ جیتے. بیٹھے ہوئے سارے ہی اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جوا کھیلنے والا کیا ہوتا ہے؟ یہ پیکر ہوتا ہے میجیکل بلیفز کا، سپرسٹیشس بلیفز کا. آپ دیکھتے ہو اس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے. یہ کوئی ریلائبل آدمی نہیں ہوتا، اسی لیے تو اس کو جواریا کہتے ہیں. پوجا پاٹ کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، وہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے حقیقت میں. آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. قرآن کہہ رہا ہے یاد رکھو، یاد رکھو، لا یزالو، ہمیشہ ہمیشہ، ازل سے ابد تک کا یہ اصول یاد رکھو کہ پوجا پاٹ کی عمارت بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، یہ ایک ایسی عمارت ہے جو ان کے دلوں میں سوائے شکوک اور شبہات کے اور کچھ نہیں ڈالتی. اور کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ الفتوں اور محبتوں کے پیکر کبھی نہیں بنتے. لا یزالو، یاد رکھو، یہ پوجا پاٹ کرنے والے دیکھنے میں بڑے حسین لگیں گے آپ کو، لیکن جو عمارت اس بنیاد پر استوار ہوگی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا، نہ استوار ہوگا، نہ پائیدار ہوگا. اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ کیوں امریکہ جو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، اپنے اسکولوں میں پریئرز کی اجازت نہیں دیتا. وہ جانتا ہے کہ یہ جو اکٹھی ہوئی قوم ہے یہ پارا پارا ہو جائے گی اگر پوجا پاٹ کی اجازت دے دی. یہ وہ قرآن کریم کے ازلی اصول ہیں عزیزان من. جو قومیں ترقی کی راستے پہ، ترقی کی شاہراہ پہ چلی ہیں، ان قوموں نے قدموں کے نشانات دیکھے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کس طریقے سے اس شخص نے پوجا پاٹ کا بت توڑا، پتھر کھائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ بت نہیں ٹوٹتا قوم نہیں بنتی. جو باتیں میں کہہ کر ماتوب ہو رہا ہوں، اقبال یہی باتیں شعر میں کہتا تھا. وہ کہتا تھا دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. پر لوگ اقبال کو چونکہ شعر میں بہت رعایت ہوتی ہے داد دے دیتے ہیں. ممبر و محراب والے میری باتوں کا برا مانتے ہیں، اور میں جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ برا مانیں، اس لیے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے. دنیا اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے ان کے خلاف. دنیا جانتی ہے، گھن آتی ہے دنیا کو ان سے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اپنا وہی مذہب جو مسلمہ کذاب کا مذہب تھا، اس کو حدیثوں اور سنتوں کے ذریعے سے استوار کیا. اور نتیجتاً کیا ہوا؟ وہی جو قرآن نے کہا تھا کہ دیکھو یہ راستہ تمہیں نار جہنم کی طرف لے جائے گا، پاورٹیز اور مزریز کی طرف لے جائے گا. آپ دیکھتے ہو دنیا میں جتنی قومیں بھی پوجا پاٹ میں مبتلا ہیں وہ تو قوم بھی نہیں بن سکی. سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے.
اس سے زیادہ پوجا پاٹ اور نمازیں پڑھنے والی قوم کون سی ہے؟ 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور ساری قوم نماز پڑھتی ہے۔ آپ نے کتنی بار کسی سعودی کو اولمپک گیمز کے وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے دیکھا ہے؟ آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ فلاں سعودی کو نوبیل پرائز ملا؟ آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ فلاں سعودی نے اس انداز سے ایکیڈیمک اچیومنٹ کی کہ دنیا نے کہا واہ 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 واہ؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ قرآن نے کہا لا یزال، یاد رکھو ایسا ہرگز کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں امتیاز، دنیا میں عظمت، دنیا میں عزت ان اقوام کو ملے گی جو اپنی بنیاد تقوی پہ رکھتی ہیں، وہ جو پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں سپرسٹیشس ریچول سے، اور صرف اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، صرف اللہ کے قانون سے ڈرتے ہیں۔ اور اس آیت کے بعد قرآن کہہ رہا ہے واللہ علیم حکیم، یاد رکھو یہ اس خدا کی طرف سے ہے جو علیم ہے، جو حکیم ہے۔ قرآن کے یہ دعوے ہیں، قرآن کے یہ دعوے ہیں، اور آپ دیکھتے ہو کتنی سچی باتیں ہیں اس کتاب میں۔ لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھل کے بات کیا کیجئے، کھل کے بات کیا کیجئے، آپ کا زمانہ ہے۔ اور میں کیا کہوں، میں تو اس کتاب کے ایک ایک حرف کو چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قوم ہماری اس لائق ہوگی کہ یہ باتیں سن سکے گی۔ یہ اگست کا مہینہ ہے اور ہم یاد کرتے ہیں اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کو اور اقبال کو اور سر سید احمد خان کو، اور اس ہندوستان کو جس میں مسلمان منتشر تھا، فرقوں میں بٹا ہوا تھا۔ بحثیں یہ ہو رہی تھیں کہ رسول اللہ کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، قرآن کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم، جبریل فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا یا فرشتے کی صورت میں آتا تھا، اس کے پر کتنے تھے، آسمان پر گئے تھے تو کیسے گئے تھے۔ اقبال نے کہا تھا میڈیول مسٹیسزم ہیز کنزیومڈ فار سینچریز دا بیسٹ مائنڈز آف اسلام، اٹ از ہائی ٹائم اٹ کمز ٹو اٹس اینڈ۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ دنیا میں اتنے بلین جو مسلمان ہیں تو وہ ایک قوم کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ ایک مسجد میں اکٹھے نہیں ہو سکتے صاحب، وہاں جھگڑے ہیں ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے پہ۔ آپ دیکھتے ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پہلی مرتبہ یہ قوم ایسے انسان کے پیچھے لگی جو نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ اس پاکستان کا کیا حشر کیا ہے ان نمازیں پڑھنے والوں نے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب پاکستان میں نظام صلاۃ قائم ہوگا اور دنیا دیکھے گی مساوات محمدی کو، اور یہ زمین اپنے پالنے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور پھر اس کے بعد انسانیت دیکھے گی وہ نظارہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔